جی، یہ حبیب اکرم صاحب ہیں جن کو آپ نے تھم نیل پر دیکھا، اور یہ کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف کے اصل مسائل معیشت ہیں یا عمران خان ہیں. تو جو کچھ انہوں نے اپنے وی لاگ میں کہا وہ تو آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں. ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شہباز شریف بھی اگر عمران خان صاحب کی طرح کے نان سیریس ہو جائیں اور ملک کا دیوالیہ نکالنے کے لیے ابھی اعلان فرما دیں کہ پیٹرول جو ہے وہ 150 روپے کا نہیں بلکہ 100 روپے لیٹر ملے گا، اور ڈیزل جو ہے وہ 90 روپے لیٹر ملے گا، اور ساتھ ہی بجلی کی 15 روپے فی یونٹ قیمت کم کر دیں، اور اس کے بعد یہ اعلان فرمائیں کہ ملک میں اگلے 90 دن میں انتخابات ہو رہے ہیں، اور عمران خان صاحب سے کہیں کہ چلیں جناب آپ آئیے، اور ہم نے یہ قیمتیں جو بجلی اور پیٹرول اور ڈیزل کی ہیں یہ دسمبر 2022 تک کے لیے فکس کر دی ہیں، اگر ہم اقتدار میں ہیں تو ہم یہی چلائیں گے. تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے ان کا بیانیہ کتنا چلتا ہے اور ملک کس طرح تباہی سے بچ جاتا ہے. کیونکہ نان سیریس ہو کہ ملک کو تباہی کے دھانے پر لے جا کے دھکا دے دینا بہت آسان ہے، جو عمران خان صاحب نے کیا. لیکن یہ عمران خان صاحب کے حمایتی یہ کبھی نہیں اس طرح کی گفتگو کریں گے کہ عمران خان نے 10 روپے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت نہ بڑھا کے ملک کے ساتھ اس نے غداری کی، یا اس نے ملک کے ساتھ ایسا کام کیا جو کہ ملک کی تباہی کے لیے ایک بہت بڑا قدم تھا. یہ ان میں سے کسی سے نہیں سنیں گے، کیونکہ اگر آپ ملک کے دیوالیہ نکالنے کے لیے کام کر رہے ہیں تو وہ بھی ملک کے ساتھ ایک طرح کی غداری ہوتا ہے. ہم کسی اور سینس میں نہیں کہہ رہے، کیونکہ ہمیں یہ کوئی اختیار نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کو کہیں کہ کون ملک کا وفادار ہے اور کون وفادار نہیں ہے. لیکن کسی بھی آپ کے پولیٹیکل ایکشن سے اگر ملک کا دیوالیہ نکل رہا ہو، جیسا کہ میں نے کہا کہ شہباز شریف جو ہیں عمران خان کی طرح اگر پاپولیرٹی چاہتے ہیں اور یہ قیمتیں کم کر دیں، تو عمران خان جو ہے اس کا کیا سد باب کریں گے. پھر دسمبر تک تو جو ہے وہ ان کو یہ چیز برداشت کرنی پڑے گی اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں، اور دسمبر تک ملک جو ہے وہ اپنی معیشت کو اور اپنی معاشیات کو قائم نہیں رکھ سکتا. اس لیے یہ نان سیریس عمران خان، ان کے حمایتی اور ان کے اس طرح کے میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ جو کہ دور کی چیزیں آپس میں جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان کا بیانیہ اب اتنے باریک دانے والا جال ہو گیا کہ جو اس میں آئے گا وہ پھنستا جائے گا، نکلنے نہیں پائے گا. ان کو یہ اندازہ نہیں کہ جو پولیٹیکل قوتیں جنہوں نے حکومت بنائی ہے، جب وہ بیانیہ دینے پر آئیں گے تو عمران خان کا بیانیہ سڑک پر پٹا ہوا دکھائی دے گا، جیسے 2018 سے پہلے، بلکہ 2013 کے جب انتخابات ہوئے تھے تو عمران خان صاحب سڑکوں پر جو ہے وہ پورے یعنی اسٹیبلشمنٹ کی مدد اور ہر طرح کی ان کو سپورٹ حاصل تھی، تو سڑکوں پر رلتے رہے. 2018 میں بھی اگر مولانا فضل الرحمان کی بات اس وقت کی پولیٹیکل فورسز جو کہ عمران خان کے اگینسٹ تھیں وہ مان جاتی اور وہ الیکشن کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتی اور روزانہ جلسہ اور جلوس کرتی، تو عمران خان کی حکومت کوئی ہفتہ 10 دن بھی نہ چل پاتی، اور پاکستان کے اندر تباہی اور بربادی کے اثار، اور پاکستان نہ جانے کون سی معیشت اور معاشیات کے دلدل میں پھنس چکا ہوتا. اور اب سب کہہ رہے ہوتے عمران خان تو اقتدار میں نہیں آیا تھا، پھر دوسروں نے کر دیا. تو انہوں نے عمران خان کو موقع دیا کہ آئیے، آپ نے جو لوگوں کو کہانیاں سنائی ہیں اور جو بھی ان کے 2018 کے بہت لمبے جو ہے نا وہ سبز باغ انہوں نے لوگوں کو دکھائے تھے، تو دوسری پولیٹیکل پارٹی نے موقع دیا کہ آئیے 3.5-4 سال اب آپ اس کو آزمائیے، اگر آپ نہ کر سکے تو پھر آپ کے خلاف جو ہے وہ ہم کچھ نہ کچھ کریں گے. یہی انہوں نے اس وقت کہا تھا. تو پھر 4.25 سال کے بعد انہوں نے طریقے عدم اعتماد کر دی. اب عمران خان صاحب کو نواز شریف کی طرح رونا ہے. نواز شریف نے کہا تھا مجھے کیوں نکالا، تو عمران خان کہتے ہیں میری مدد کیوں نہ کی. تو ہیں بنیادی طور پر یہ یعنی فسادی ذہن رکھنے والے کینہ پرور لوگ ہیں. عمران خان صاحب نے کبھی گریس سے کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا، کیونکہ گریس ایکسیپٹ کرنے کے لیے آپ کے اندر جو ہے وہ خود پہلے گریس ہونی چاہیے، جو کہ ان میں نہیں ہے. آپ روزانہ اسٹیبلشمنٹ کو سراج الدولہ اور میر جعفر اور میر صادق والی اگزامپل دیتے رہے. جب آپ سے کہا گیا کہ آپ اس کی تشریح کریں تو آپ کے فواد چودھری نے کہا کہ گھر میں چور گھس آئیں تو چوکیدار جو ہے وہ باہر بیٹھ کے کہ میں نیوٹرل ہوں. مطلب آپ سیدھی اسٹیبلشمنٹ کو پولیٹیکل سسٹم میں مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں. یہی آئین پاکستان سے انحراف ہے، اور یہی ملک کے آئین کے خلاف کام کرنے کی ثبوت کافی ہے کہ جس پر آپ کے اوپر وہ کیسز چل سکتے ہیں کہ آپ زندگی بھر کے لیے اس پولیٹیکل ارینا سے آؤٹ ہو سکتے ہیں. لیکن جو 2022 میں 2023 میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، 2023 میں 2024 میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، 2024 میں 2025 میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، 2026 میں 2027 میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، 2028 میں 2029 میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، 2030 میں 2031 میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، 2032 میں 2033 میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، 2033 میں 2034 میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، 2035 میں 2036 میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، 2036 میں 2037 میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، 2038 میں 2039 میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، 2040 میں 2041 میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، 2041 میں 2042 میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، 2042 میں 2043 میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، 2043 میں 2044 میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، 2044
جو
دوسرے لوگ ہیں یعنی جو عمران خان کے حمایتی نہیں ہیں، وہ عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کا کچھ رول رہنا چاہیے جس سے ملک کے اندر ڈیولپمنٹ کی کچھ مواقع ضرور یعنی یقینی طور پر میسر آئیں گے، اور نہ ہی وہ عمران خان کے اگینسٹ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف وہ تمام مقدمات کیے جائیں جو کہ عمران خان نے پریکٹیکلی آئین توڑا، آئین کو روندا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ ابھی بھی ان کے صدر جو ہے وہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اور پاکستانی وہ قوم ہے جو آئین کے توڑنے کو کچھ نہیں سمجھتی۔ وہ کچھ کیوں نہیں سمجھتی؟ اگر آپ عام معاشرے میں دیکھیں تو وہ کہتی ہیں سب سے زیادہ کام کرنے والا تو وہ سڑک کا مزدور ہے جو سڑک کھودتا ہے۔ بقایا ذیلی کام کرنا کیا ہے؟ 2 لفظ ہی تو آپ آگے پیچھے لکھتے ہیں، آپ کا اس میں کیا ہے؟ آپ کو تو کچھ نہیں ملنا چاہیے۔ تو یعنی لوگوں کی ذہنی استطاعت جو ہے وہ اس طرح کی ہے، وہ آئین توڑنے کو کوئی جرم نہیں سمجھتے ہیں۔ اگر آئین توڑنا اور قانون توڑنا اس ملک میں عمران خان صاحب 4.25 سال میں صرف اس کی ہی تعلیم دے دیتے اپنی طبیعت کے برخلاف، تو شاید یہ ملک بدل جاتا۔ لیکن کیونکہ وہ خود بھی آئین پر یقین نہیں رکھتے ہیں، قانون پر یقین نہیں رکھتے ہیں، دوسروں کے لیے آئین اور قانون لاگو کرنا چاہتے ہیں، نیب سے دوسروں کو جیلوں میں بھیجنا پسند کرتے ہیں، اور خود نیب سے آزاد رہنا چاہتے ہیں، توشہ خانہ سے خود سب چیزیں لپیٹ لینا چاہتے ہیں، لیکن دوسروں کو درس دیتے ہیں۔ ان کے پتہ نہیں کتنے ہی یو ٹرن ہیں جو میڈیا بھی دکھا کے تنگ آ گئے، لیکن انسان کی بے شرمی کی حد ہوتی ہے۔ وہ شہباز شریف کو کہہ رہے تھے کچھ تو شرم کرو، لیکن انہوں نے کبھی اپنے بارے میں بھی سوچا کہ وہ خود ہی کچھ کر لیں؟ اب ہم ان کو کیا کہیں کہ وہ شرم کر لیں کہ آپ نے اس قدر یو ٹرن لیا اور اس قدر چیزوں کے اوپر آپ نے غلط بیان دیے۔ سراج الدولہ کو آپ 4تھا جلسہ ہے آپ کا، آپ اس کو جو ہے وہ مغلوں کا گورنر کہتے ہیں، حالانکہ تاریخ ایسی نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب، آپ جتنی اور غیر ضروری اور بے معنی قسم کی گفتگویں کرتے رہیں اور پھر ان سے آپ یو ٹرن لیتے رہیں، آپ اگر اسی پر جو ہے وہ لوگوں سے معافی مانگنا شروع کریں تو لوگ آپ کو سمجھیں گے کہ آپ نے کچھ شرم کر لی ہے، لیکن آپ وہ نہیں کرنے والے، آپ کے حواری بھی وہ نہیں کرنے والے۔ آپ کے جلسے میں جو ہے وہ 20-25 ہزار لوگ ہوتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں لاکھوں کا جلسہ ہو گیا۔ عمران خان صاحب کی حمایتیوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر دوسری پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ اسی طرح کی عمران خان صاحب کی طرح کی اگر صورتحال میں اسی طرح سے بیہیو کریں، وہ کہیں ہماری حکومت تو جا رہی ہے، ہماری حکومت جانے والی ہے، اب ہر چیز کی قیمت کم کر دیں، تو اس سے ملک کی تباہی کے یعنی ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ ملک تباہی کی طرف جائے گا۔ عمران خان صاحب نے یہ کیا، لیکن ان کے حمایتی جو ہے وہ ہمیشہ عمران خان کو جو ہے وہ کسی اور نہج پہ، کسی اور جو ہے وہ نصاب میں لوگوں کے سامنے پورٹرے، ان کا مجسمہ پریزنٹ کرتے رہیں گے، حالانکہ جو 4.25 سال اقتدار میں رہ کے کچھ نہیں کر سکے، اور اب بھی نہیں بتا رہے ہیں کہ اگر ان کو کل اقتدار مل جائے تو یہ کیا کریں گے۔ نہ کوئی مینیفیسٹو ہے، نہ کوئی ان کا لائے عمل ہے، نہ ہی ان کی کوئی اپروچ ہے، نہ ہی ان کی کوئی ویژن ہے۔ تو نہ جانے کیوں لوگ جو ہے نا جو بھی ان کے جلسے میں جاتے ہیں وہ بھلے ان کی حمایتی ہو، لیکن پوچھنا تو چاہیے کہ بھائی جی آپ نے پہلے 4.25 سال تو کچھ نہیں کیا، اب آپ آئیں گے تو آپ کیا کریں گے، ذرا یہ تو بتائیں۔ لیکن یہ جتنے میڈیا میں لوگ بیٹھے ہیں جو ان کے قصیدے پڑھتے ہیں، وہ ان کی شان میں یہ کوسچن کر ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ کل ان سے مفادات بھی تو اٹھانے ہیں، تو مفادات اٹھانے کے لیے تعریفیں کرنی ہوتی ہیں، اس پر کریٹیکل انالیسس تو اس کا کیا نہیں جا سکتا۔ اینی ویز، آئیں دیکھتے ہیں کہ معاشیات شہباز شریف کا مسئلہ ہے یا معاشی تباہی عمران کا دیا ہوا رستہ ہے، یہ آنے والا وقت ثابت کرے گا، کیونکہ کچھ عرصے کے بعد لوگ پھر لکھنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی حمایت نہیں رہتی ہے جو کہ اس وقت کسی حکومتی جماعت کی ہے یا عمران خان کی اس وقت حمایت چل رہی ہے۔ کچھ عرصے بعد سب چیز کلیئر ہو جائے گی۔ جیسے نواز شریف نے کہا پنجاب تیری پگ کو لگ گیا داغ، تو آج جو ہے وہ 40 سال کے بعد ان کے اس نعرے پر لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے پنجاب کے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا۔ اسی طرح جنرل ضیاء کا اسلام کا جو نعرہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ اس نے پاکستان کے ساتھ فراڈ کیا۔ 40-45 سال اس کو بھی ہو چکے۔ تو یہ ساری اسی طرح کی چیزیں ہیں جو کہ ٹائم آنے پر لوگ اس پر لکھیں گے۔ تو ہاں، بنگلہ دیش میں بھی دیکھ لیجیے، شیخ مجیب کو قتل کر دیا گیا، اس کی بیٹی جو ہے اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے، وہی جنرل ضیاء الرحمان تھے
جنہوں نے مارشل لا لگایا تھا، تو انہوں نے اس کی بیٹی پر بہت سارے الزامات لگائے، لیکن آج کل جو ہے وہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم کون ہے اور کون جو ہے وہ سزائیں بھگت رہا ہے؟ آپ ذرا دیکھیے کہ بنگالیوں میں ہم سے زیادہ شعور اور زیادہ سیاسی پختگی تھی. انہوں نے آپ کو نقشہ دکھا دیا کہ دنیا کیسے بدلتی ہے. ان کی جی ڈی پی اور ان کی گروتھ چائنا کے بعد دوسرے نمبر پر ہے. تو آج میں انڈیا کے بارے میں کچھ دیکھ رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ ان کی کوئی 25-27 جو ہے وہ ان کے صوبے ہیں. انہوں نے ہر صوبے کی 5 میگا سٹیز کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر رکھی ہیں، اور اس میں دیکھیں کوئی 130-35 انڈیا کے شہر ہیں جو کہ آپ کو چیلنج دے رہے ہیں کہ آئیے ہمارے سے مقابلہ کر سکتے ہیں تو کیجیے. لیکن آپ جناب ادھر نہیں کریں گے. آپ نے جو ہے وہ چنے آلو بیچنے کا مظاہرہ کیا ہوا. عمران خان جو ہے امریکہ ہماری سازش ہے اور فلاں ہے. ڈیولپمنٹ کا کام یہاں پر کوئی نہیں کرے گا، اور جب تک لوگوں میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، جب تک ایجوکیشن لوگوں کو وسیع پیمانے پر صحیح ایجوکیشن نہیں دی جائے گی، معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. عمران خان ہو یا کوئی اور آ جائے، چاہے تو کوئی اللہ تعالیٰ فرشتہ ہی بھیج دے، لیکن جب تک لوگ یہاں پر تعلیم حاصل نہیں کریں گے تبدیلی نہیں آنے والی ہے. کیونکہ میریکل جو ہوتے تھے وہ پہلے زمانے میں ہوتے تھے، اب میریکل کا زمانہ نہیں ہے. اب محنت اور جد و جہد کا دور ہے. اس لیے جد و جہد کیجیے، اور اسلام کا بھی آپ جو ہے وہ نام اونچا کر سکیں گے، اور اپنے وطن کا بھی کر سکیں گے، اور خود بھی ایک بہتر زندگی پائیں گے. لیکن اگر عمران خان کے پیچھے لگے رہیں یا نواز شریف کے پیچھے لگے رہیں تو ایسی ہی صورتحال ہوگی جو اس وقت 2022 میں ہو رہی ہے. اور میں جیسے کہتا ہوں کہ یہاں پر جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے. میں فل ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے. جن فرینڈز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.